ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ جناب قابل عزت و تکریم علماء کرام، حاضرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے دن میں محتمم و مدرس جناب قاری محمد طفیل چشتی صاحب اور حفاظ کرام کو، ان کے والدین کو اور دیگر جو اس مدرسے کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں، سب کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ کی توفیق سے اور ان لوگوں کے تعاون سے آج ہمیں یہ دن دیکھنے کو ملا ہے۔ اور یہ جو دین کا کام ہے، یہ اس میں دین کی اشاعت کے لیے، دین کے فروغ کے لیے جو مالی قربانی ہے اور جانی قربانی ہے اور وقت کی قربانی ہے، یہ سب قربانیاں درکار ہوتی ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں اور احادیث میں آپ اکثر مقامات دیکھیں گے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی دو صفتوں کا کثرت سے ذکر کیا ہے۔ پہلی صفت یہ کہ وہ اللہ کی راہ میں جان قربان کر دیتے ہیں، اور دوسری صفت یہ کہ وہ اللہ کی راہ میں مال قربان کر دیتے ہیں۔ اب جو آیات میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور وہ شخص جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا وہ بڑا ہی پرہیزگار ہے۔ اور وہ شخص کون ہے؟ فرمایا الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، یہ وہ شخص ہے جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے تاکہ اسے پاک کر دے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور وہ مال اس لیے خرچ نہیں کرتا کہ اس پر کسی کا احسان ہے جس کا وہ بدلہ اتار رہا ہے، بلکہ فرمایا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ خداوند اعلیٰ کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب اس کا رب بھی اس سے خوش ہو جائے گا، اس کا رب بھی اس سے راضی ہو جائے گا۔ تو یہ آیات جو ہیں، ان کا یہ امت کے ہر فرد پر اطلاق ہوتا ہے، لیکن مفسرین لکھتے ہیں کہ ان آیات کا جو مصداق اول ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو آپ کے پاس 40,000 درہم تھے، 40,000 درہم۔ اور چونکہ اسلام کے اوائل دور میں غریب غربا ایمان لاتے تھے، مساکین، محتاج، غلام، اس قسم کے لوگ ایمان لایا کرتے تھے، تو جب کوئی غلام ایمان لاتا تو اس کا آقا اور سردار اس پر ظلم کرتا، تشدد کرتا۔ اور جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوتا کہ فلاں غلام ایمان لایا ہے اور اس پر ظلم ہو رہا ہے، تو وہ منہ مانگے دام دے کر اسے خرید لیتے، پھر اسے آزاد کرتے اور حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے۔ سو آپ اب ان کی زندگی اٹھا لیں، ان کی زندگی میں کوئی موقع ایسا نہیں ہے جہاں پر وہ مالی قربانی دینے سے پیچھے ہٹے ہوں۔ حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جتنا مالی فائدہ میرے مشن کو ابو بکر نے دیا ہے، اتنا مالی فائدہ کسی نے نہیں دیا۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لشکر کے لیے مال کی ضرورت ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے، اور حتیٰ کہ اپنے کپڑے بھی دے دیے، اور جسم پر دو چادریں لی ہوئے اور کانٹوں کے بٹن لگائے ہوئے، کانٹے لگائے ہوئے حضور کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ جبرائیل امی آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ پیغام یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ابو بکر کو میری طرف سے سلام دیں، خدا ابو بکر کو سلام کہہ رہا ہے، پہلی بات یہ۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے ابو بکر، میری راہ میں سب کچھ لوٹا دینے کے بعد کیا ہم سے راضی ہو؟ خدا فرما رہا ہے کہ میری راہ میں سب کچھ لوٹا دیا، مال سارا گھر بار اٹھا کے لے آئے ہو، کیا تم اس حال میں مجھ سے راضی ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے، عرض کی یا رسول اللہ، خدا سے عرض کریں بھلے میری کیا مجال ہے کہ میں آپ سے ناراض ہو جاؤں، میری کیا مجال ہے؟ انا عن ربی رادن، انا عن ربی رادن، میں تجھ سے راضی ہوں، تجھ سے راضی ہوں، تجھ سے راضی ہوں۔ تو یہی حال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ جیش اسرا کا موقع ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا لشکر کے لیے مال کی ضرورت ہے۔ عثمان غنی کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 100 اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ
لاد کر پیش خدمت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا اور مال کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور کھڑا ہوتا عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 200 اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ لاد کر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ پھر فرمایا اور مال کی ضرورت ہے۔ دائیں بائیں دیکھا، فوراً کھڑے ہو گئے۔ پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 300 اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ، جنگی سامان کے ساتھ پیش کروں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن خباب فرماتے ہیں میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا، آقا علیہ السلام کے لب ہل رہے تھے اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ خدا سے باتیں کر رہے ہوں، اور حضور فرما رہے تھے اے مولا اس کے بعد عثمان جو کچھ بھی کرے اس کا مواخذہ نہ کرنا، اس کی گرفت نہ کرنا، اس کا حساب نہ لینا۔ یہ عثمان، یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا یہ، اور دین پھیلا ہی اسی انداز سے ہے، جانی قربانی سے ہے اور مالی قربانی سے ہے۔ ہم نے جب سے جان کو اور مال کو بچا بچا کے رکھنا شروع کر دیا ہے، تب سے ہم زوال پذیر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ صحابہ کرام تھے، آپ غور کریں کہ وہ چند 100 تھے پہلے، پھر چند ہزار ہوئے، پھر پوری دنیا پہ راج کیا۔ آج ہم کروڑوں ہیں، اربوں ہیں، مگر اس کے باوجود محکوم ہیں، کفار ہم پر غلبہ کر رہے ہیں، حکمرانی کر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم مال کو بچا بچا کے رکھتے ہیں، اور ہمارا ذہن یہ ہے کہ ہم مال کو بچا کر رکھیں گے تو مال بچائیں گے تو خرچ کرنے سے چونکہ مال کم ہوتا ہے، یہ ہمارا ذہن ہے۔ اور کیلکولیٹر بھی یہی کہتا ہے کہ مال خرچ کرو گے تو کم ہوگا، مگر خدا نے یہ فرمایا ہے کہ یہ تمہاری سوچ ہے، میں اس فلسفے کو رد کرتا ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میری راہ میں مال خرچ کرو گے تو کم نہیں ہوگا بلکہ مال میں اضافہ ہوگا۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی نے ایک دانہ بویا ہو، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اور اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکلی ہوں، 7 سٹے نکلے ہوں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور اس 7 سٹوں میں پھر 100 دانے پیدا ہوئے ہو، تو فرمایا کہ میری راہ میں ایک جو دانہ 1 روپیہ خرچ کرتا ہے میں اسے 700 گنا تک لوٹا کر اور بڑھا کر واپس کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ کر دے۔ آپ اس بات کو یوں سمجھے نا، یا تو خدا اضافہ کر دیتا ہے یا برکت دے دیتا ہے۔ کسی کا ایسا کام ہے جو 700 روپے میں ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے آپ کا وہی کام 1 روپے میں ہو جائے۔ کوئی شخص جو بچا بچا کے رکھ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کو بیماری ایسی لاحق ہو جائے کہ اس کے ہزاروں کروڑوں خط خرچ ہو جائیں۔ اللہ کی راہ مال خرچ کرنے سے ایک تو مال میں برکت پیدا ہوتی ہے، اور دوسرا خدا تعالیٰ انسان کو مصائب و آلام سے بچا لیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا کیا تو زمین ہلنے لگی، زمین ہچکولے کھانے لگی، پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین کے اندر گاڑ دیا، پہاڑوں کو زمین کے اندر ٹھوک دیا۔ نعرہ